السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ اس بات پر گواہ رہے گا کہ ایک لیڈر جو سلاخوں کے پیچھے تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایک مظلوم کی طرح تھا، ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، ان کے اپنے لیڈرشپ ان کے خلاف تھی، وہ ایسا برتاؤ کر رہا تھا کہ وہ جیل میں ہی رہے، لیکن پھر بھی ان سب کے باوجود جو سارے سسٹم اس کے خلاف ہو، قوانین اس کے خلاف ہو، ان پر بے شمار کیسز ہو، لیکن اس سب کے باوجود پھر بھی سسٹم یہ چاہتا ہے کہ ان پر کوئی ایسا الزام، کوئی ایسا کیس بن جائے جو ہمیشہ کے لیے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تو وہ لیڈر ہے عمران خان۔ تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر آگے ہم بات کرتے ہیں اس پر۔ ڈنڈے استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اس کی ایک بدترین شکل ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس خاتون کی، انمول عرف پنکی، جس کو آج کراچی میں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر اس نے واویلا مچایا، شور کیا بہت زیادہ، اور اس نے بتایا کہ اس کو 22 دنوں سے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور 4-5 دن پہلے اس کو کراچی لے کے آئے تھے، اس پر جھوٹے پرچے ڈالے جا رہے ہیں۔ جب وہ شور مچا رہی تھی تو ایک اس کی ویڈیو آڈیو ہے جو میں یہ ابھی آپ کے لیے پلے کرتا ہوں، ذرا اس کو سنیے۔ ایک میں کس طرح دیکھیے کس طرح اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے مارا پیٹا جا رہا ہے کہ میں بنی گالا کے بندے کا نام لوں، کہ میں بنی گالا کا نام لوں۔ بنی گالا کیا ہے؟ بنی گالا رہائش گاہ ہے عمران خان کی، اور میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے کیا جاتا رہا ہے ماضی میں کہ جی وہ کوک پیتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو انٹرنیشنل پلیئر ہے، جس نے ورلڈ کپ جیتا ہے کرکٹ کا، جو جسمانی طور پر انتہائی فٹ ہے، اور پھر جوانی جیسے بھی گزاری، اس کے بعد اب جو اس کی زندگی ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے، وہ نماز کا پابند ہے، اور بالکل برملا اس بات کا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی۔ اس ویڈیو میں جو خاتون ہے وہ تو آپ جانتے ہوں گے، ان دنوں یہ خبروں کا ہیڈ لائن ہے، تو اس کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ کوکین یا اسمگلنگ کے کیس میں اندر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی ڈیلر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ چھوٹے موٹے کرائم میں یہ ملوث ہو، لیکن ابھی تک جو حقیقت ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ آج جو ویڈیو ہے یہ عدالت کی ہے، آج ان کی پیشی تھی، تو عدالت میں اس نے کیا بیان دیا یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے، لیکن جب یہ باہر آئی تو اس نے برملا کہا کہ مجھ سے کسی نے کہا یا مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ یہ کہے کہ بنی گالا سے کوئی آدمی مجھ سے یہ چیزیں خرید رہا تھا، کوکین، ڈرگز وغیرہ، تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا بیان نہیں دیا، نہ کسی نے مجھ سے خریدا ہے۔ مطلب کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ ایسا بیان دیں تو ہم عمران خان کے اوپر ایک اور کیس بنائیں گے، عوام کے سامنے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کریں گے، جو ابھی تک نہیں ہوا ہے، جو جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ تو عمران خان کے اوپر الزامات تو بہت سارے ہیں۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ آئس پیتے ہیں، یہ جو سمیع ابراہیم صاحب نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل کھلاڑی تھا، فٹ ہے، ابھی تک جوان لگ رہا ہے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نشئی تھا یا اس طرح کے ڈرگز وہ لے رہے تھے؟ اگر وہ ڈرگز لے رہے تھے تو پھر جیل میں کون اس کو ڈرگز دے رہے ہیں؟ جیل میں تو اس کو ڈرگز دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ علاج کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو تھیریز ہے، یہ سارے جو افواہیں تھی، وہ غلط ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان ان چیزوں میں ملوث نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جوانی کے دنوں میں یہ حرکات اس نے کی ہو، وہ کر چکے ہوں گے، ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی اپنے جوانی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اس سے دستبردار ہوتا ہے، تو بطائف ہوتا ہے۔ تو اب عمران خان کا پیچھا کیوں؟ وہ پرانے گناہ یا پرانے حرکات نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارے ملک کا سیاست ہے۔ کیا نواز شریف زرداری نے کوئی غلطی نہیں کی؟ زرداری کا تو ریکارڈ ہے، نواز شریف چھوڑ دو، زرداری کا تو ریکارڈ ہے۔
وہ ریکارڈ کوئی بیان نہیں کرتا. بس عمران خان، میں عمران خان کے لیے عمران خان کے پارٹی کا ورکر نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بولوں گا. آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا آواز جو ہے جیسا بھی ہے آپ جس طرح بول سکتے ہو، صحیح بول سکتے ہو، غلط بول سکتے ہو، جس طرح آپ بول سکتے ہو. آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو انگلش، پشتو، پنجابی، جو بھی ہو، جس زبان میں بھی ہو، لیکن حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. عمران خان اس وقت مظلوم ہے، اس کے لیے آواز ہم سب کو اٹھانی چاہیے. اس ملک کو، اس ملک کی نظام کو، اس ملک کے جو جمہوریت ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ ہم سب کا مشترکہ ملک ہے، ہمیں اس کو بچانا چاہیے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.